لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام، واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستقین مستجیر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ان ربی غفور الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ارباب کرم اور جملہ ناظرین و سامعین محترم، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بزبان حضرت یوسف علیہ السلام یہ آیہ کریمہ جس کا جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ 13واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی ثابت ہو جانے کے بعد کہ جن لوگوں نے ان پر الزام لگایا تھا انہوں نے خود مان لیا کہ ہم نے جھوٹا الزام لگایا. تو جناب یوسف علیہ السلام کی یہ عظمت ہے ایک نبی خدا کی کہ انہوں نے اس کمال کو اپنا کمال نہیں بتایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں بتاتا ہوں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ جو نفس ہوتا ہے انسان کا، جو سیلف ہے یا جو انسان کی انتر آتما جسے ہم لوگ کہیں، اس کے اندر بھی خرابیاں ہوتی ہیں کہ مگر الا ما رحم ربی، جس سوائے اس کے وہ جاتا ہے جس کے اوپر اس کے رب کا رحم ہو جائے. اور رب جو ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے وہ ہر شے کو اپنی ربوبیت اور اپنی رحمت میں گھیرے ہوئے ہیں. تو ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. یہ جناب یوسف علیہ السلام نے بتایا. اور یہ بات ایک جنرل، آپ یوں کہیں کہ ایک جنرل پرنسپل ہے یہ زندگی کا، اور قرآن مجید نے انہی باتوں کو اپنے یہاں نقل کیا نبیوں کی. بھئی ہر نبی کی نے جو بات بھی کہی وہ اچھی ہی کہی، مگر کوئی ایسی بات ہے جو نقل ہوئی ہے، جو اس کے اندر کاپی ہوئی قرآن میں اور محفوظ کی گئی ہے، جو اس وقت کے لیے نہیں. جناب یوسف کس زمانے میں گزرے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ جناب موسیٰ سے بھی پہلے کا ہے. اگر جو کیلکولیشن لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 4500-4600 سال ہوئے ہیں اب سے. اچھا، تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کے بیٹے تھے جناب یعقوب. جناب یعقوب کے بیٹے تھے جناب یوسف. تو چوتھی پشت میں حضرت ابراہیم کے جناب یوسف ہیں. تو اگر وہ 4600 سال کا ان کا زمانہ تھا، ان کا 4400 سال کا مانیے. جناب موسیٰ تو 3500 سال، تقریباً 700-800 سال بعد جناب یوسف کے دنیا میں آئے اور ہدایت فرمائی. تو کہنا یہ ہے کہ وہ زمانہ، لیکن کوئی ایسی اہم بات ہے جو جناب یوسف علیہ السلام نے کہی جو قرآن میں محفوظ ہے. یہ تو ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ قرآن ہم لوگ سمجھ کے پڑھ ہی نہیں پاتے، نہ اس کو جان پاتے ہیں. اور میں تمام اپنے نوجوان سننے والوں سے یہ کہوں اور طالب علموں سے کہوں کہ اب تو ہر دعا اور وہ قرآن وہ سب چیزیں ہر زبان میں موجود ہیں. کوئی زمانہ رہا ہوگا ایسا تو ضرور پڑھیے. قرآن کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کے سننے کا بھی ثواب ہے. لیکن اگر یہی عادت بنا لیجئے اس محرم میں اور سوچ لیجئے کہ بھئی اب کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن میں مثلا 5 آیتیں پڑھوں گا، اس کا ترجمہ پڑھ لوں گا. مجھے ہندی آتی، میں ہندی میں پڑھ لوں گا ترجمہ.
اچھا اگر عربی نہیں بھی آتی تو آپ خالی ترجمہ ہی پڑھ ڈالیے، 5 آیتیں پڑھیے، ان کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر دیکھ لیجیے، اب تو ہر جگہ چھپا ہے، سبھی جگہ ہے، انگریزی میں بھی آپ کو مل جائے گا، اردو میں بھی مل جائے گا، جس زبان میں چاہیں گے قرآن مل جائے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ مجھے برسبیل تذکرہ بات یاد آ گئی، تو بائی دا وے تو کہوں کہ ایک عورت بہت پریشان تھی، اس کی کہانی واقعی کہانی ہوگی، لیکن بہت سی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ہی اطلاعاتی ہوتی ہیں، انفارمیٹیو ہوتی ہیں، اور ہم کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ تو بہت پریشان رہتی تھی، تو ان کو معلوم تھا کہ لوگوں کو کہ اس کا لڑکا جو ہے باہر ہے، امریکہ میں ہے اور اچھی پوزیشن میں ہے، تو مگر وہ بیچاری کسی سے کچھ مانگ رہی تھی، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا تو تمہیں یاد نہیں کرتا؟ کہ نہیں وہ بیچارہ پریشان ہوگا تو اس لیے نہیں کر پا رہا ہوگا، خط اس کا برابر آتا ہے، میرے پاس سارے خط اس کے موجود ہیں، میں نے تو لگا دیے، میں دیکھتی رہتی ہوں اس کو۔ پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ چلو دیکھیں خط میں کیا ہے۔ اب وہ جب گھر پہنچے تو چاروں طرف دیوار میں وہ ہر مہینے ڈرافٹ بھیجتا تھا، پیسے کے ڈرافٹ بھیجتا تھا بینک کے نام، کہ بھائی اماں کے نام مثلاً 25,000 روپے ٹرانسفر کر دیے، وہ چپکا دیتی تھی 25,000۔ وہ جہاں اس کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھ رہی کوئی ڈیزائن بھیجی ہے، وہ میرے بیٹے نے بھیجی، اس محبت میں خالی چپکا دیتی تھی، یہ پتہ نہیں، اور لوگوں سے مدد مانگ رہی ہے۔ تو نے کہا اماں یہ تو سب بینک پہ جمع کر دو، تمہارے بیٹا تو تمہیں روز بھیج رہا ہے۔ تو بالکل ہم لوگوں کی بھی حالت یہی ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیج رکھا ہے، اس میں تمام ہماری ہدایت موجود ہے کہ ہماری ہدایت کیسے ہو، ہمارا نفس کیسے درست ہو، ہماری دنیا کیسے بنے اور ہماری آخرت کیسے بنے، سب دے رکھا ہے۔ مگر ہم اسی عورت کی طرح سے وہ سارے ڈرافٹ جو ہے قرآن مجید میں، ہر گھر میں 2-4 ورژن قرآن مجید کے موجود ہیں، رکھے ہوئے ہیں، مگر کوئی آدمی متوجہ نہیں ہو رہا کہ پیغام کیا آیا ہے۔ خط کے اندر دیکھ کے پڑھ تو لیا جائے، اچھا جب نہیں پڑھ سکتے کسی سے پڑھوا لیا جائے، ایک سمجھدار آدمی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی بیٹے کا خط ہے، لو دیکھیں کیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی جو جناب یوسف علیہ السلام نے کہی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوگی جس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اپنے نفس سے ہوشیار رہو۔ کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نفس میں، ان کی ٹینڈنسی ہے، رجحان ہے، لالچ کا بھی رجحان ہے۔ اچھا اگر محبت، یعنی محبت نہ ہو مال سے، لیکن اگر مال کا خیال نہ ہو تو اور قیامت ہے، یعنی محبت تو نہیں ہے، مال کا خیال نہیں ہے، وہ مان لیجیے کہ 100-500 روپے کا نوٹ لے گر گیا، کہا چھوڑو یار، وہ 10,000 روپے گر گئے، گرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی یہ مال ہمارے گھر میں بیٹھے تھے، کوئی صاحب آئے یہ اٹھا لے گئے، کوئی زیور اٹھا لے گیا، کوئی وہ لے گیا، تو پھر تو آخر میں فقیر ہو ہی جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خیال بھی ہو مگر محبت نہ ہونے پائے۔ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک شے ہے، وہ میں ماشاءاللہ ہر طرف اس وقت بھی بجلی جل رہی ہے اور بجلی آپ کی جلتی رہتی ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کرنٹ جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہ تو بات نہیں ہے کہ ہم اس کے تار ننگے کر کے اس کو پکڑ لیں، چپک جائیں اس سے۔ تو جیسے ہی ہم اس کے اندر تاروں میں ہاتھ لگا دیں گے جو کھلے تار ہوں گے تو موت آئے گی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی فائدے مند ہے، مگر بجلی میں اور ہم میں اتنا ربر اور پلاسٹک کا فاصلہ ہونا چاہیے کہ ٹچ نہ ہونے پائے۔ ویسے ہی دولت فائدے مند ہے، یہ نہیں کہ آپ دولت کو چھوڑ دیجئے کہ ہم سے مطلب نہیں، ہم دنیا دار لوگ نہیں ہیں تو آپ نہیں، دنیا دار ہونا پڑے گا۔ ایمانہ کہ اس دولت کو آپ سہارا بنائیں، لالچ نہ کریں۔ دنیا کی محبت اگر ہوگی تو پھر ناجائز و جائز کا فرق ختم ہو جائے گا۔ ایسے جتنے جذبے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، دیکھیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے بہت سے بابا لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھا ہے، وہ ایک اپنا ہاتھ یوں ہی اٹھائے ہوئے ہیں، نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ ہاتھ بالکل مفلوج ہو گیا، وہ معلوم ہوا یہ بہت بڑے بابا ہیں جن کا ایک ہاتھ مفلوج ہے۔ یہ بتائیے کہ اس زبان سے نہ جانے کتنے اچھے کام ہوتے ہیں۔ یہ جو مجلس ہو رہی زبان ہی سے ہو رہی ہے، یہ جو ذکر خدا ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے۔ تو زبان خالی نقصان نہیں پہنچاتی، زبان فائدہ بھی پہنچاتی ہے، زبان حمایت بھی کرتی ہے۔ اگر زبان جناب زینب کے خطبوں کی شکل میں چل رہی ہو تو دین کو ہزاروں صدیوں تک محیط کر دیتی ہے، دین زندہ رہتا ہے۔ اگر یہ دین زبان امام زین العابدین کی دعاؤں میں چل رہی ہو تو نہ جانے کتنا اسلامی فلسفہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر شے جو بھی آپ کے پاس جذبہ ہے پروردگار عالم نے کسی مقصد سے دیا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ
کے سامنے جو الٹیمیٹ آبجیکٹ ہے، جو آپ کا گول ہے، وہ کیا ہے، یہ آپ کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ہم کو یہاں پہنچنا ہے۔ تو نفس کا کام ہے برائی کی طرف ابھارے، جب معلوم ہو گیا تو آپ ہوشیار رہیے۔ کرنٹ کا کام یہ ہے کہ بھئی آگ کا کام ہے کہ جلا دے، اب آپ گھر میں آگ رکھیے ہی نہیں، نہ ماچس ہوگی، نہ گیس ہوگی، نہ لکڑی ہوگی، نہ چولہا ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا نہیں، جلیں گے نہیں۔ اچھا آپ دیکھیے آج کے دور میں پہلے کے زمانے کے مقابلے میں ٹریفک بہت بڑھ گیا، اور ایک سے ایک ٹریفک ہے، مطلب یہ کاریں چلی جا رہی ہیں، تیز رفتار گاڑیاں ہیں۔ اب طے کر لیا جائے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوں گی، خالی بیل گاڑی پر چلو، کچھ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ بیل گاڑی پہ چلو، گھوڑے پہ چلو، زیادہ سے زیادہ، یا اس سے بھی نہیں، پیدل چلو، پہنچو گے اچھے خاصے دن میں پہنچو گے، کوئی بات نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ کوئی تیار ہے؟ مجھے کبھی کبھی میں اکثر میں کہتا ہوں کہ میر انیس کی مجھے ملتی ہے سوانے میں، میر انیس کے سوانے میں حیات میں، کہ میر انیس تشریف لے جا رہے تھے یہاں غدر جب ہوا، جس زمانے میں جو غدر کہلاتا تھا انگریزوں کے حساب سے، وہ 1857 کا موومنٹ، تو میر انیس سیتاپور تشریف لے گئے یہاں سے، وہی گاڑی واڑی سے، گھوڑا گاڑی سے، تو 80 کلومیٹر ہے شاید سیتاپور لکھنؤ سے، تو تشریف لے گئے لکھنؤ سے سیتاپور، تو ان کو لگا تھا 4 دن میں پہنچے تھے۔ اب آج آپ بتائیے کہ میرے خیال میں 4 گھنٹے بھی بہت زیادہ مانے جائیں گے، 2 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے سیتاپور یہاں سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ خطرے بڑھ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن ہوشیار کیا جاتا ہے کہ بھائی ایسے چلو کہ ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ ویسے ہی یہاں کی بھی زندگی جو ہماری ہے، اس پر غور کر لیجئے گا آپ کہ یہ جو زندگی ہے کہ نفس برائی کی طرف ابھارے گا، مگر اسی نفس کو اگر آپ نیکی کی طرف موڑ دیں گے تو پھر قیامت بھی ہے، آپ فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے سامنے نظر میں آتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسا ہو جائے تو زمین پر کوئی چلا نہیں، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو حضرت ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اگر کوئی سلمان جیسا ہو جائے، جناب سلمان کا ایسا آدمی ہو جائے، تو بتایا جائے کہ بھئی کتنے درجے ایمان کے ہیں، اور مان لو 10 درجے ایمان کے ہوں، جناب سلمان ان 10 درجوں پر فائز ہیں۔ جس طرف آپ کو اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جتنی سی بھی صفات آپ نے دیکھی وہ تو سب ایک طریقے سے میں نے آپ کے سامنے لا کے رکھی بیڈ کوالٹیز، جو بری کوالٹیز ہوتی ہیں، اور عام طور پر جن کو ہم برا کہتے ہیں، جنہیں اچھا نہیں سمجھتے، جنہیں خراب و گناہگار مانتے ہیں، ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی حسد کرنا، حاسد ہونا اچھی بات نہیں ہے، لالچ کرنا یا لالچی ہونا اچھی بات نہیں ہے، بے ایمانی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ایک بات کی طرف آپ کو اور اشارہ کرتا چلوں، اگر آپ توجہ فرمائیں، کہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے نیکی کر رہا ہوتا ہے اور وہ نیکی نہیں ہوتی۔ عبادت کرنے میں بھی یہی ہو جاتا ہے، نیکی کرنے میں بھی یہی ہو جاتا ہے، اور وہ چیز جو کہلاتی ہے، ایک لفظ ہے جس کو میں تھوڑا سا ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کروں گا، وہ لفظ ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری یا دکھاوا، جس کو آپ کہتے ہیں، ہندی میں اگر ترجمہ کروں اس کا تو پاکھنڈ اسے کہیں گے، پاکھنڈی ہونا، یا انگریزی میں ہیپوکریسی کہلائے گی۔ ہیپوکریسی جسے منافق جو ہوتا ہے، عملاً تو وہی سب کر رہا ہوتا ہے جو ایک مومن کرتا ہے، مگر وہ ہیپوکریٹ ہوتا ہے۔ تو ریاکاری جو ہوتی ہے کیوں پیدا ہوتی ہے بندے میں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے، اس کے نفس میں ایک کیفیت ہوتی ہے، محبت کرتا ہے۔ نفس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ عجب کہتے ہیں۔ ایک دن ذکر میں آیا تھا کہ خود پسندی، خود اپنے کو پسند کرنے لگتا ہے، میں اسی سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے تو دوسری برائیاں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شیطان اس راستے پر لگاتا ہے انسان کو کہ وہ اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے، تو جو انسان نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو متوجہ کرتا ہے شیطان، ان کو اس ڈائریکشن میں لے جاتا ہے نیک عمل کرنے والے کو، کہ دیکھو تم جیسے ہو ویسا کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ اب چاہتا ہے کہ میں دکھا دوں، میں صدقہ کر کے دکھا دوں۔ ایک نبی خدا کے واقعات میں ملتا ہے، ان کی تعلیم کے لیے وہ اللہ کے تو الگ الگ طرح کے تعلیم تھے۔ جناب موسیٰ کو علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیج دیا تھا، کہیں پر کسی طرح تعلیم ہوتی ہے، اسی طرح سے تو اس نبی خدا سے کہا دیکھو کل تم نکلو گھر سے جب اپنے، تو چلو، تو جو تمہیں چیز سب سے پہلے ملے اسے چھپا دینا، جو دوسری چیز ملے اس سے بھاگنا، اور جو تیسری چیز ملے اسے کھا لینا۔ اب نبی خدا کو اللہ کا حکم ہوا تھا، نکلے،
جب نکلے تو راستے میں ان کو ایک سونے کا تشت تھا، پورا سونے کا بہت بڑا تشت پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کا حکم سے چھپانا ہے. تو انہوں نے مٹی سے ڈھانکنا شروع کیا، اسے ڈھانک دیا. اس کے بعد تھوڑے ہی سے آگے بڑھے تھے کہ دل میں خیال آئے پیچھے دیکھیں چھپ گیا ہے، کچھ کسر تو نہیں رہ گئی. جیسے ہم لوگوں کو خیال ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ تالا بند کیا کہ نہیں بند کیا، ذرا سے دیکھ لیں ابھی دروازہ بند ہے کہ نہیں ہے. نبی خدا کا اللہ کا حکم دیکھے کھلا ہوا ہے وہ تشت. پھر گئے، پھر جلدی سے مٹی وٹی سے ڈھانپ کے آئے، آگے بڑھے، پھر پلٹے، دیکھا پھر کھلا ہوا ہے. تو تیسری بار ڈھانپنے کے بعد کیا پلٹیں گے ہی نہیں، ہم نے اپنا کام کر دیا، اسے چھپا دیا. اللہ جانے یہ ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، آگے بڑھ گئے. تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک مردار پڑا ہوا تھا. مردہ آپ جانتے ہیں کہ لاش جو ہوتی ہے یا کوئی جانور مر جائے اور کچھ دن گزر جائے تو کتنی بدبو آتی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ بھاگنا، تو وہ تو خود ہی برداشت نہیں تھی ان کی، وہاں سے نکل گئے. اب اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ کیا قیامت آ گئی، سامنے پورا پہاڑ، ایک پہاڑ ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے، کیا کروں. کہا مگر حکم تو ہوا ہے کہ اس کو کھا لینا، تو چلو دیکھتے ہیں جو بھی جائے. مگر اب اللہ نظام جو تعلیم میں اللہ کا تھا، وہ جیسے جیسے قریب جاتے تھے، قاعدے سے تو پہاڑ کو بڑا ہونا چاہیے. ایک چیز جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو چھوٹی ہوتی ہے، جب قریب آتے ہیں تو اور بڑی دکھنے لگتی ہے. مگر وہ جیسے اس کے قریب گئے وہ بڑا نہیں چھوٹا ہوتا چلا گیا. یہاں تک پہنچے تو قریب میں ایک لقمے کی طرح سے جیسے ایک نوالا ہو پڑا ہوا تھا. انہوں نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا. تو بڑا اچھا لگا ان کو. واپس آئے، حکم پروردگار ہوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پوچھا یہ بتاؤ انہوں نے کہ تم نے جو 3 عمل کیے تمہاری سمجھ میں آیا کہ وہ عمل کیا تھے؟ کہا پالنے والے تو نے جو حکم دیا میں نے کر دیا، مجھے کیا معلوم کیا ہے. کہا دیکھو جو تم نے سونے کا تشت تمہیں ملا، تم نے اسے چھپایا تھا، وہ تمہاری نیکی تھی، وہ تمہاری ایمانداری اچھائی جو تھی. تو تمہارا کام ہے تم چھپاؤ، ہم تمہاری نیکی کو ظاہر کر دیں گے. ہم تمہاری نیکی کو چھپنے نہیں دیں گے، ہم تمہاری نیکی کو ظاہر کر دیں گے. یہ ارشاد فرمایا. تم چھپاؤ گے ہم اس کو عیاں کریں گے، یہ ارشاد ہوا. دوسری چیز جو مردار تھا جس سے تمہیں بھاگنے کا حکم دیا تھا کہ اسے بھاگ کے نکل جاؤ، وہ مردار جو تھا اصل میں کسی بھائی کی، اپنے مومن بھائی کی کسی برائی کو بتانا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، بیک بائٹنگ جسے کہتے ہیں، غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. یہ عیب ہے اس میں، یہ نہیں کہ اس میں عیب نہیں ہے. مان لیجئے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک صاحب ہیں جو صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے صبح کی نماز، یا نماز ہی نہیں پڑھتے. تو ہم سوال یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے نہ فرشتہ بنایا ہے نہ خدائی فوجدار بنایا ہے کہ ہمارے فوجدار ہو تم اپنی والی دیکھ لو. تمہیں اچھا معلوم بھی ہو گیا تو تمہیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کہیں گے تو پھر یہ ایک ایسا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے، کیا تم گوارا کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جو بھائی مر گیا ہے اس کا گوشت کھاؤ. ارے کون آدمی ہے کسی مردہ انسان کا گوشت کھانے کو تیار نہیں، کسی مردہ جانور کا گوشت کھانے کو تیار نہیں. اللہ نے کہا غیبت کرنا، کسی کی برائی کو، کیا کسی کے عیب کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا ہی مردہ کھانے جیسی بات ہے. تو انسان اس پر، لیکن اس کو میں نے کہا تھا نا کہ بیک بائٹنگ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ سامنے آتی بات. اب اس کے بعد ہماری جو تصور ہمارا پیدا ہوا، ہم آگے بڑھے تو ہم کہتے ہیں تیسری بار جو تم نے دیکھا وہ غصہ تھا تمہارا. ابھی کل ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں، تو کہا غصہ تمہارا تھا. تو جب غصہ آتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا. جیسے تم سمجھ رہے تھے کہ پہاڑ کو کھایا نہیں جا سکتا، اتنا بڑا پہاڑ ہے کیسے کھا لیں گے. لیکن جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد سے وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ ایک لقمے جیسا رہ جاتا ہے. تم نے اس لقمے کو کھایا اور وہ غصہ ختم ہو گیا، اور تب تمہیں معلوم ہوا کہ ہاں اس کے کتنے فائدے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوا. تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ نیکی کو چھپانا جو ہے یہ گویا دین کا ایک اصول ہے. آپ اظہار نہ کریں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا آپ اپنے عمل کو کرنے کے بعد کسی دوسرے سے خواہش مند ہوں، کسی دوسرے سے امید کریں کہ وہ دوسرا آدمی جو آپ کے لیے کر رہا ہے وہ آپ کی تعریف کرے اور آپ کو چاہے کہ سب آپ نے کیا عمدہ کام کیا. اچھا آدمی یہی چاہتا ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں، اور آج بھی آپ سے پھر دہرا دیں اپنی کہی ہوئی بات کو، کہ یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں جب کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہو کہ یہ قرض حسنہ ہے،
نیوتا دیا انہوں نے، قرض حسنہ ہے، یعنی قرض حسنہ یہ نہیں کہ اچھا قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا، ہم نے کسی بھائی کی، مومن بھائی کی مدد کی، وہ ہے ہمارے یہاں کوئی بات ہوگی وہ بھی کر دے گا، تو ایک اس کو بھی ثواب ہوگا، ہمیں بھی ثواب ہوگا۔ یہ تب ہو جب اس نیت سے ہو۔ لفافے میں آدمی نے پیسہ رکھا ہے اس کے اندر، تو وہ اپنے اسٹیٹس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ ٹھیک نہیں تھا، جان جائیں کہ میں نے کتنے ہزار روپے دیے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ قرض حسنہ ہے تو جیسے ووٹ پڑتا ہے تو میں کنستر رکھ دو اندر، اور سب آدمیوں سے کہہ دو کہ جا کے تم اسی میں ڈالاؤ جو تم میری بیٹی کی شادی میں کرنا چاہتے ہو، انشاءاللہ کنستر خالی ملے گا آخر میں، کیونکہ ہر آدمی سوچے گا کوئی نہ کوئی تو ڈالے گا ہی، کوئی اکیلے ہم ہی ہیں، یا دو چار لفافے ہو سکتا ہے مل جائیں، پڑے ہوئے ہیں ہم اظہار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے، اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کا اظہار چاہتا ہے، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ وہ ہندی کے ایک شاعر نے ایک بات کہی ہے، اس نے مجھے وہ اس کا مفہوم بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ محبت کی جو گلی ہے یہ بہت تنگ ہوتی ہے، اس میں دو کی سمائی نہیں ہے، یا تو جو محبت والی گلی ہے اس میں اللہ رہے گا اور یا غیر اللہ رہے گا، یا تو اگر آپ ساری دنیا کو اس میں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیجئے دنیا سے محبت ہو جائے۔ دیکھیے محبت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ رقابت برداشت نہیں کرتی، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے، مثلا آپ یہ کہیں گے، شاید میں کہوں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کو پسند ہے نہیں؟ کہتا ہاں پسند ہے، پسند ایسے ہے کہ میری وجہ سے کرو، اپنے آپ نہیں، تم میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو کہ مجھے پسند ہے کہ تم ان سے محبت کرو، تم میری وجہ سے علی و فاطمہ و حسن و حسین سے محبت کرو کیونکہ مجھے پسند ہے کہ تم کرو، تو تم میری طرف سے اس محبت کو بنیاد بناؤ، نہ کہ اپنی طرف سے۔ مجھے پسند نہیں، میری طرف سے محبت ہو، اور ساری یعنی یوں میں کہوں کہ تمہاری زندگی گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے، خدا نما ہونی چاہیے، جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی طرف جائے۔ ہم نے جیسے میں آپ سے کہوں محبت جب ہوتی ہے نا تو پھر وہ نہیں ہوتا، یعنی تھوڑی دیر کو مانیے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور عجیب بات کہی، کہا جب کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی طرف محبت سے نظر کرتا ہے، محبت سے نظر کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، یہ ارشاد فرمایا جیسے حج اس کا قبول ہو گیا۔ اس نے کسی نے کہا اور اگر دن میں یہ کام 70 بار کرے، کہا ہاں 70 بار ایسا ہی ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہوگا کہ مان لیجیے ہم بیٹھے ہیں، ابا بھی بیٹھے ہیں، اماں بھی بیٹھے ہیں، ہم سے چلو ذرا سا ایک حج کر لیا جائے، نظر کر لیں محبت سے، یہ ڈیلیبریٹ کر کے ہم کر سکتے ہیں کہ میں محبت سے اماں کو دیکھ لوں؟ اگر میری عادت ہی نہیں محبت سے دیکھنے کی تو یہ بالکل جیسے ہی میں کروں گا جیسے بزنس ہونے لگے گا، تاجر ہوں میں، کاروبار کرنے لگوں گا۔ تو محبت، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، اس لیے جنت کی وجہ سے نہیں کرتی، کسی انعام کو پانے کے لیے نہیں کرتی، اس کی محبت اس سے یہ عمل کروا دیتی ہے۔ تو اگر ہم اور آپ سب لوگ یہ جذبہ اندر پیدا کریں کہ سب ہم ریاکاری نہیں کریں گے، ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا، بناوٹ، یا اپنی محبت، اپنی ذات، اپنی امپورٹنس، اپنی، اچھا شیطان اس ذریعے سے آتا ہے، یہ بہترین ذریعہ کسی ایماندار آدمی، کسی عبادت گزار آدمی کو پھنسانے کا ہے۔ یہ ایماندار و عبادت گزار آدمی ہے، اس سے ہم یہ امید نہیں کرتے ہیں کہ یہ دوسرے کے مال کو چرا لے گا، ہمیں نہیں اس سے امید ہے، ہمیں اس سے یہ امید نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کو نقصان پہنچا دے گا، یہ نہیں کرے گا۔ تو اب شیطان اس سے یہ نہیں، اسے نماز ہی پڑھوائے گا، نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، اور وہ نماز پڑھی تو صاحب اس نے اور طولانی نماز پڑھی، اور یہ دیکھا کہ 4 آدمی جمع ہیں یہاں پر، مولوی صاحب کو تو بہت اتنا سابقہ پڑھتا رہتا ہے، اب ہم سے کوئی صاحب عشرے کا وعدہ لینے کے لیے آئے ہیں، میں اپنے ہی کو کہہ دوں دوسرے سے کیا مطلب ہے؟ تو ہمیں لگا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آ گئے تو کیا کیا جائے، تو اب سورہ بقرہ تو یاد نہیں تو وہی نماز میں پڑھ دیتے، شروع کرتے ختم ہی نہ ہوتی، لمبے لمبے سورہ اعلیٰ پڑھ ڈالا، سورہ والشمس پڑھ ڈالا، وہ بیچارے سب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ہماری نماز ہی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ قنوت وہ والا پڑھا جو امام زین العابدین کے 4 صفحے کا قنوت ہے، وہ پڑھ ڈالا، اب سب لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بتائی اس کے بعد اب رات ہو گئی، اب رات میں جب نماز پڑھنے بیٹھے تو نہ اذان دی نہ اقامت کہی، جلدی جلدی اپنا یوں ہاتھ مارے اور سب نماز ختم ہو گئی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ میں
پاکھنڈی ہوں یا نہیں ہوں، میں ریاکار ہوں یا نہیں ہوں۔ جب لوگ دیکھ رہے تھے تو میری نماز لمبی ہو رہی تھی، قرأت میں بھی گاڑھا پن پیدا کر رہا تھا، لہجے میں بھی سوز و گداز لا رہا تھا، اور جب لوگ نہ رہ گئے، اے حضور ذاکرین پر اثر پڑ جاتا ہے، مجمع کم ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، اب معلوم ہے اتنے جوش میں آ گئے ہیں کہ ممبر پر پیر بھی پٹک رہے ہیں، ہاتھ بھی مار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر خالص اللہ کے لیے مجلس ہو رہی تھی، جناب فاطمہ زہرا کی خوشنودی کے لیے مجلس ہو رہی تھی، تو کون ہے کون نہیں ہے، یہ اس سب سے تو بے نیاز ہو جانا چاہیے تھا ہمیں۔ لیکن ہماری کیا کمزوری ہے؟ ہماری کمزوری یہ ہے کہ اگر لوگ ہیں، وہی جو ریا داخل ہو رہا ہے، ریاکاری جو داخل ہو رہی ہے، لوگ ہیں تو ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو تقویٰ کا اظہار بھی ہوتا ہے، یا یوں بھی ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اب ان کی ریاکاری یہ دیکھیے، کسی کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، بہت پڑھتے ہیں نماز، مسجد میں اکیلے جا کے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے حساب سے جو پیش نماز صاحب ہیں ان کی قرأت صحیح نہیں ہے، وہ پیش نواز صاحب کو صحیح مسائل نہیں معلوم ہے، میں جانتا ہوں، یہ ہے ریاکاری۔ وہ میں نے ایک مرتبہ مولانا ذیشان نظر صاحب قبلہ سے کہا کہ بعض اوقات کوئی لوگ پڑھتے رہتے ہیں، تو اگر ہمیں یہ شبہ ہو جائے کہ یہ قرأت صحیح نہیں کر رہا تو کیا کریں؟ تو وہ تو بڑے پریکٹیکل عالم دین تھے۔ مولانا ذیشان صاحب قبلہ کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ آپ یہ سمجھا کیجئے کہ آپ کے سننے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کان میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں سن پا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب یہ نا کہ اگر آپ پازیٹیولی بات کر رہے ہیں، پازیٹیولی تھنک کر رہے ہیں، تو یہ سب باتیں آپ کے لیے اچھی ہو جائیں گی۔ اب اور اگر ریاکاری ہے تو آپ اسی پر، اچھا وہ شیطان اس طرح، اب فقیری ہے، پریشان ہے، غربت ہے، ارے بھائی ہم تو کبھی مال دنیا کے پیچھے دوڑے نہیں، ہم تو دنیا دار نہیں ہیں، فاقہ کر لیں، ہم تو روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں، ہم اپنا پیدل ہی چل لیں، ہم ٹمپو پہ چلے جاتے ہیں، آٹو پہ چلے جاتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو کار خریدتے ہیں۔ یہ ریاکار ہے، اور ایسا ریاکار ہے کہ جو اظہار کر رہا ہے اپنی عظمت کا کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، خوش نہیں ہے، یہ سب جو کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے خوش نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ ایسا بے وقوف ہے کہ دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی گزارتا ہے کہ یہاں بھی کوئی آرام نہیں، اور آخرت میں جب یہ پہنچے گا تو ایک ریاکار پاکھنڈی کی طرح کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے۔ اللہ کہے گا یہی ہے، اگر تم اپنی فقیری کے اوپر راضی تھے تو خوش رہتے، ناراض کیوں ہو رہے تھے؟ دوسروں کے بارے میں سوچ کیوں رہے تھے؟ میں تو آخری صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں نماز میں، مجھے کوئی فکر نہیں کہ میں پہلی والی صف میں کھڑا ہوں، تو چونکہ میں بلند ہوں، ویسے میری جگہ تو پہلی ہی والی میں ہے، مگر میں کھڑا ہو جاتا ہوں آخری صف میں۔ تو ریاکاری کے سلسلے میں امیر المومنین نے بھی یہ بات فرمائی کہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں تو اسے عمل کرنے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، اب اس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جب اکیلے میں ہو جاتا ہے تو پھر سست ہو جاتا ہے، اور جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، کیا کہنا، واہ 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 سبحان اللہ۔ قبلہ آپ جب دعا پڑھتے ہیں تو بڑی اثر انداز ہوتی ہے، بجبہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی دعا میں نے لہجے سے پڑھی ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ تک گئی کہ نہیں گئی، وہاں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسی لیے دیکھیے میں نے نقل بھی کیا کسی دن کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تفسد عبادتی بالعجب، میں خود پسندی سے اپنی عبادت کو برباد نہ کر دوں۔ بالکل ویسے ہی جیسے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد، یعنی بہت بڑی کوانٹٹی میں دودھ رکھا ہوا ہے، لے آئیے اتنی چٹکی بھر نمک ڈال دیجئے، دیکھیے بھی کیا ہوتا ہے، دودھ پڑ جائے گا فوراً۔ رات بھر نماز پڑھی، تو وہ بہت مشہور واقعات میں آیا ہے، کشکول میں نقل بھی ہوا ہے، وہ شاید میں نے کبھی ذکر بھی کیا ہو۔ اب آپ دیکھیے ایک صاحب، وہاں برفباری بھی ہوتی تھی اس شہر میں، ایران کا کوئی شہر تھا یا قریہ رہا ہو، برفباری ہوتی تھی، تو وہ چلے گئے کہ رات میں وہی نماز پڑھیں گے مسجد میں اور لیٹ بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد صبح فجر بھی پڑھ لیں گے، اب تو وہاں تک چلے گئے۔ ابھی تک جذبہ بالکل پاکیزہ اور صالح تھا، وہاں کھڑے ہوئے نماز پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ انہیں کچھ کھڑبڑ لگی، تو ان کا مومن کوئی آ گیا، مطلب کوئی آیا ہے، انہوں نے کہا کہ آج ہم رات بھر پڑھیں تاکہ کل سب کو معلوم ہو جائے، پورا گاؤں جان جائے کہ میں، یا پورا قصبہ جان جائے کہ بھائی یہ رات میں برفباری کے زمانے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ پوری رات وہ نماز پڑھتے رہے، 2 کے بعد
دوسری 2 رکعت یہ چلتا رہا سلسلہ۔ صبح کے وقت جب عام طور پر نمازی آئے جو فجر کی نماز میں پڑھنے والے، تو ان کو آواز سنائی پڑی، یہ تو ابھی بھی پڑھ رہے تھے، دات دات۔ وہ ایک کتا برفباری کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا تھا، اور وہ چھپنا چاہتا تھا، وہ کچھ سہارا لے کے کسی چٹائی وٹائی کے پیچھے۔ ان کو لگا کوئی مومن آ گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ اپنا لگ گئے نماز پڑھنے میں۔ تو اس نے بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ ان کی پوری رات بھر کی نماز ایک کتے کے لیے ہوئی، اللہ کے لیے 2 رکعت بھی نہ ہوئی۔ یعنی مقصد یہ نا، ریاکاری جب آ گئی کہ آپ کس کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں، تو گویا ایک مومن، ایک عبادت گزار شخص، ایک ایسا انسان، اس کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری جو عبادت ہے وہ خالص خدا کے لیے ہو، اور خدا کے لیے ہو تو دکھاوا یا اس کے اندر بناوٹ اس چیز کو کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے پالنے والے، جیسے امام زین العابدین دعا فرماتے ہیں کہ میں اپنی عبادت کو برباد نہ کر لوں خود پسندی سے، کہ مجھ لوگ کہیں گے اب امام زین العابدین کے لیے کون ہے، جب فرشتہ کہہ رہا ہے انت زین العابدین، تو عابدین کا زیور، عبادت کرنے والوں کا زیور ہے، وانت سید الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں۔ ایک مرتبہ امام امیر المومنین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی تعریف، جنہوں نے دیکھا تھا اور وہ آپ قابل تعریف تھے، بہت تعریف کی کہ آپ کی نماز کا کیا کہنا اور آپ کا عبادت کا کیا کہنا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، کسی سے کہا کہ وہ صندوق لے آؤ جو تھا، اس میں سے ایک صحیفہ نکالا گیا، اور اس کے بعد صحیفہ نکال کے رکھا، کہا دیکھو اس میں ہمارے جد امیر المومنین کی عبادت کا ذکر ہے، علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کی عبادت کا ذکر اس صحیفے میں موجود ہے، دیکھو عبادت ایسی کی جاتی ہے، میں کیا عبادت کروں گا، عبادت تو وہ تھی جو علی ابن ابی طالب نے کی ہے، میرے جد نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں ان کو بڑے سے بڑا عمل بھی اپنا چھوٹا دکھائی پڑنے لگتا ہے، ریاکاری جو ہوتی ہے وہ اپنے چھوٹے عمل کو بھی بڑا دکھاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کسی دوسرے کو شریک کیا تو میں الگ ہو جاتا ہوں، میں کسی پارٹنر کو برداشت نہیں کرتا، جب خالص میرے لیے ہوگا تو میں عمل کو قبول کر لوں گا۔ اور میرے لیے، میں تو اکثر وہ کہتا ہوں، کسی نے واقعہ پڑھا تھا، نقل کیا تھا کہ وہ ایک صاحب نے کوئی ضرورت مند آ گیا، انہوں نے بڑے خالص جذبے سے، رات میں اس کو ضرورت پڑ گئی تھی، آیا تو انہوں نے مدد کر دی اس کی۔ اب دوسرے دن تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ اس نے بہت نیکی کا عمل کیا، اللہ نے کہا 70 گنا لکھ لو، اس کے حساب میں 70 گنا نیکی لکھ دی۔ صبح کے وقت کوئی ان کے دوست آ گئے، اب ان کو تو ایک فکر تھی کہ میں نے کچھ کیا ہے، کہ دیکھیں فلاں صاحب آ گئے تھے، ان کے گھر میں کون بیمار تھا اور اچانک اتنے پیسے کی ضرورت ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس تھا، میں نے نکال کے ان کے حوالے کیا۔ پروردگار نے اسی فرشتے سے کہا کہ 1 گنا کر دو، 70 گنا کو 1 گنا کر دو۔ خیر اس نے 1 گنا کر دیا۔ تھوڑی دیر اور گزری تھی، پھر کوئی صاحب آئے، پھر ان سے کہا کہ میں نے ایسے کیا، بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے یہ کام کروا دیا۔ فرشتے سے اللہ نے کا حکم ہوا کہ مٹا دو اس کو، ریاکاری کر رہا ہے۔ یعنی جس عمل کو وہ 70 گنا ثواب مل رہا تھا، اس کو اس آدمی نے اپنے اسی ریاکاری سے ضائع کر دیا، یہی کہ میں دیکھ لوں۔ حالانکہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عجیب بات فرمائی، لوگوں نے کہا مولا جب ہم کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور اگر لوگ، ارشاد فرمایا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اچھائی کے ساتھ اپنے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو بس خیال اس بات کا رہے کہ لوگوں کے لیے نیک عمل نہ کرو، خدا کے لیے نیک عمل کرو۔ معلوم ہو جائے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تم دوسرے لوگوں تک جا کر کے اپنے نیک عمل کی تبلیغ کرو گے، بتاؤ گے، جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے شروع ہی میں کہا تھا کہ نبی خدا سے کہا تھا کہ تم نیکی کو چھپاؤ، ہم ظاہر کر دیں گے۔ کوئی نیکی چھپتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کو، پروردگار عالم جو چھپاتا ہے وہ عیوب کو چھپاتا ہے، گناہ کو چھپاتا ہے، نیکی کو وہ خود ظاہر کر دیتا ہے، ہمارے کہنے کے لیے نہیں، بلکہ اگر دعائے کمیل ماشاءاللہ سب آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں اور پابندی سے شب جمعہ پڑھتے ہیں، یہ بتائیے دعائے کمیل میں کیا ہے؟ دعا کرنے میں امام کہہ رہے ہیں، جو ہمیں سکھا رہے ہیں جناب کمیل کو، کہ یا اللہ کتنی میری ایسی نیکیاں ہیں جو تو نے مشہور کر دی جو مجھ میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب عجیب بات ہے، وہ مجھ میں ہے نہیں لیکن لوگ خیال کر رہے ہیں،
مومنین خیر بڑے ایماندار آدمی ہیں، ہم ہیں نہیں، مگر پروردگار عالم نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ہماری بے ایمانی کے باوجود ہم ایماندار مشہور کیے جا رہے ہیں، اور گویا یہ ہمیں تشوق دلا رہا ہے کہ ایماندار بن جاؤ آپ، یہ ہمیں پیدا کر رہا ہے۔ کتنے لوگ تعریف تو کہا کہ کم من ثنائن جمیل لست اہلا لہ نشرتہ، کتنی ایسی ثنا ہے، کتنی میری ایسی تعریف ہے جو تو نے دوسروں کے درمیان مشہور کر دی اور میرے پاس نہیں تھی، اور کتنی میری وہ برائیاں ہیں جن پر تو نے ڈھانپ دیا، پردہ ڈال دیا۔ تو یہ تو پروردگار عالم کی شان ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں جیسے آپ حضرات سب آپ لوگ عبادت گزارے، کوئی مجلس، اچھا یہ سب عبادت ہی ہے، مجلس کرنا، نذر کرنا، نیاز کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت ہی میں شمار ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا خطرہ ریاکاری کا ہے، افطار کروانا سب سے خطرہ ریاکاری کا، کیونکہ ادھر خدا سے ہٹ کر کے اورینٹیشن بدلا، ادھر پروردگار عالم نے کہا بھائی ہم الگ ہیں، تم جاؤ لے جاؤ۔ اب کوئی آدمی ہے جیسی نظر ہمارے یہاں ہوتی ویسی کہیں نہیں ہوتی، دل ہی میں سوچ رہا ہے، کہہ بھی نہیں رہا ہے، یہ دل میں سوچنا بھی قیامت ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اچھا اس کو کچھ خیال ہے، اپنی عبادت کے بارے میں کچھ سمجھ رہا ہے کہ ہم ایسی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فکر ہماری ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں جو نیک عمل ہے ان میں بھی بناوٹ اور ریاکاری نہ داخل ہو، خالص خدا کے لیے رہیں۔ حالانکہ خاصان خدا جو ہیں، یعنی اللہ کے مقرب بندے جو کہلاتے ہیں، جو سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے، جو مقربین ہیں ان کا کیا کہنا، مقربین میں محمد و آل محمد ہیں، مقربین میں کربلا کے شہید ہیں، یہ لوگ مقربین۔ تو اس میں ہے کہ حسنات عجیب بات ہے، حسنات الابرار، ابرار بندے تو نیک بندے، جب مان لیجئے کہ تمام مومنین جو ہیں، مومنات جو ہیں، یہ ابرار بندے ہیں۔ حسنات الابرار، ابرار جو ہیں، نیک بندے مومنین و مومنات کے ہیں، وہ ان کی جو نیکیاں ہیں، ابرار بندے نیک بندے، حسنات ان کی نیکیاں، تو حسنات الابرار، اس میں حسنات الابرار کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سیئات للمقربین، وہ جو مقرب بندے ہیں، جو قریب بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، ان خاص بندوں کی شان کیا ہے کہ ان کے لیے یہ سب برائیاں ہیں۔ یعنی اگر ہم تھوڑی دیر کو مانیے کہ اپنے نیک عمل پر دل میں خوش ہو رہے ہوں تو ہمارا شمار یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مگر خاص بندے، مقرب بندے اپنے کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوں، کچھ تعریف کر رہے ہوں دل ہی میں اپنے، تو وہ ان کے لیے برائی ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ جب مقرب بندے جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کی فکر کیا ہوتی ہے، وہ کسی نے اچھی بات کہی کہ ہماری کیا فکر ہے، ہمارے اپنے عمل کو دیکھ لیں ہمیں معلوم ہو جائے۔ اگر پروردگار عالم یہ کہہ دے کہ تم چاہے جو کرو تم جنت جاؤ گے، اللہ نے تو نہیں کہا، ہمارے بعض ذاکرین یہ سب کر دیتے ہیں کہ تم جنت، تو بس وہ ایسا ہوا تو جنت تو واجب ہو گئی، وہ ہے، جبکہ اگر یہی ہو گیا تو پھر قیامت ہی ہے کہ اللہ کا نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ کچھ ہے۔ تو کہنا یہ نا کہ اللہ کے جو ہم بندے ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم عمل خیر کریں تو چاہتے ہیں کہ اللہ اجر دے دے، تو کس لیے کرتے ہیں؟ جنت جانے کے لیے۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ جہنم کے لیے۔ اس کی مثال آقا خمینی تابسرا نے ایک جگہ دی، کہنے لگا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ہاں دن بھر مزدوری کرے اور شام کو آپ اس کی مزدوری دیں، کہ اس نے 500 روپے کا کام کیا، آپ نے 500 روپے اس کو دے دیے، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، آپ مانیں گے نہیں؟ تو آپ نے بھی تو عمل کس لیے کیا ہے؟ یہ حور العین ملے گی اور جنت میں اتنے محل ہوں گے، اللہ دے دے گا، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ کیا ہم لوگ سب لوگ مل کے ایک مرتبہ اس طرح سے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں جیسے حضرت علی نے اللہ اکبر کہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہم سب تو بالکل وہی نقال لوگ ہیں جو معصومین نے کیا نقل کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے کو کچھ سمجھیں تو ہمارے لیے قابل مذمت ہے۔ بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی ہے، اس لیے آپ کو کہتے ہوئے کہ جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کا ایک انداز ہی الگ ہوتا ہے، وہ مخلص بندے اللہ کے ہوتے ہیں، وہ بڑے سے بڑے عمل کو اپنے کچھ سمجھتے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمیں کربلا میں ہمیشہ یہ ملا کہ حضرت کی شان یہ تھی کربلا معلیٰ میں کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا تھا، شہید ہوتا تھا، تو آپ کے چہرے کا رنگ نکھر جاتا تھا، آپ کے چہرے پر سرخی آ جاتی تھی، لال ہو جاتا تھا آپ کا چہرہ، یعنی یہ کہ یہ قربانی پیش ہو گئی، یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی۔ ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے۔ اب آج کی تاریخ کی مناسبت سے کہوں کہ امام حسین علیہ السلام
ہماری جانیں ان پر قربان ہو جائیں اور ان کے شہداء پر قربان ہو جائیں، راستے میں تھے، کربلا کے راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک کچھ غنودگی آپ پر آ گئی، جیسے آدمی نیند میں یا جھپکی جس کو آپ ہم کہیں کہ آ جاتی ہے۔ حضرت کو ایک غنودگی سی طاری ہوئی اور ایک دم سے چونکے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون تو ان کا علی اکبر جیسا چاہنے والا بیٹا موجود تھا، بابا کے لیے سایہ بنا ہوا، دوڑ کے آئے حضرت علی اکبر۔ اب میں آپ اور ہم بھی اگر ایک دم سے انا للہ و انا الیہ راجعون کریں تو لوگوں کو ہوگا بھی کیا خبر آ گئی، کیا بات ہو گئی، جبکہ حالات ایسے ہیں، بھیانک حالات چل رہے ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے آگے پوچھا بابا آپ نے یہ کہتا ہے کلمہ استرجاع کہلاتا ہے، یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون سب سے پہلے جنگ احد میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، قرآن میں بعد میں آیا ہے، حضرت علی نے پہلے کہا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ جب جناب حمزہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن نے کہا بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وہیں سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے۔ اگر مصیبت کے وقت کہی جاتی ہے تو جناب علی اکبر دوڑ کے آئے اور پوچھا کہ بابا کیا ہوا؟ آپ نے ویسے تو قرآن پڑھنا جب چاہیں پڑھیں، مگر اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے کیوں کہا؟ یہ جو کہنا تھا کہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں ابھی غنودگی میں تھا تو لگا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ سب تو اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب لہجہ تو نہیں ملتا لوگوں کو تو پتہ نہیں کتنے کنفیوژنز پیدا ہوتے ہیں۔ جناب علی اکبر نے پوچھا اور جو سوال کیا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں، بلکہ آپ نے کہا بلا کیوں نہیں۔ اور بالکل میں یہی منظر غدیر میں بھی دیکھتا ہوں، جب آپ دیکھیے غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بتاؤ کہ تمہارے نفوس پر، تمہارے اوپر میں تم سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا؟ اچھا اس کا مطلب دیکھیں جب کبھی کبھی ہوتا ہے، میں مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک آدمی کا بیٹا پریشان ہے، فیس جمع کرنے کے لیے پریشان ہے، اور وہ آتا ہے گھر میں اور بڑا رنجیدہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کہ فیس بہت ہے، کئی لاکھ روپے ہے، اور باپ سے نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بابا اتنا فیس ہے اور یہ ہے۔ تو باپ پوچھ رہا ہے کیا تمہارے باپ مر گئے ہیں؟ تو اس کا مطلب واقعی مر گئے ہیں کیا؟ وہ تو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہی کہہ رہے ہیں کیا تمہارے باپ مر گئے ہیں؟ چلو کھانا کھاؤ بے وقوف۔ مثلا یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر باپ یہ کہہ رہا ہے میں موجود ہوں یار، تم کہاں کے پریشان ہو رہے ہو، میں موجود ہوں۔ تو اس کا ویسے ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس وقت کیا تمہارے نفوس پر میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا، اتھارٹی نہیں رکھتا؟ تو سارے صحابہ کہنے لگے بلا کیوں نہیں، یعنی یہ تو بالکل ایسی پوچھنے کی بات ہی نہیں، آپ کو اختیار ہے۔ تب آپ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اسی طرح سے جناب علی اکبر نے پوچھا ہے، جب یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں کوئی کنفیوژن تھا کہ ہم حق پر ہیں کہ حق پر نہیں، بھلا بتائیے انہیں کیا کنفیوژن ہو جائے گا۔ اور ایسی ذات کے امام حسین علیہ السلام نے ان کو سند دی کربلا میں کہ یہ جو رسول تیرے رسول سے سب سے زیادہ صورت میں اور سیرت میں مشابہ ہے، جو سیرت میں رسول اللہ سے مشابہ ہو وہ اپنے کنفیوژن میں پڑا ہوا ہے، ناممکنات میں سے۔ تو یہ کہا، آپ نے فرمایا جب امام حسین نے مجھ سے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یعنی کیا بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا بھلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، کوئی کنفیوژن کیسا؟ تو حضرت نے فرمایا پھر ہمیں موت کا کیا ڈر ہے؟ جب ہم حق پر ہیں اور موت آ بھی جائے گی تو ہمیں موت کا کیا ڈر ہے؟ جیسے یہ بالکل ویسے ہی جواب ہے جیسے حضرت علی اکبر کے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے دیا تھا کہ ابو طالب کے لال کو اس بات کا ڈر نہیں ہے، کی فکر نہیں ہے کہ وہ موت اس پر آ پڑتی ہے یا وہ موت پر جا پڑتا ہے۔ تو روز عاشوراء میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اگر میں دیکھتا ہوں میں تو ان کا انداز یہی تھا کہ اپنے حق پر ہونے کا انہیں یقین کامل تھا، اور پھر انہیں موت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کہا کہ وہ تو میں موت سے اتنا ہی مانوس ہوں جیسے بچہ اپنے ماں کے شیر سے مانوس ہوتا ہے،
جیسے اپنے ماں کے دودھ سے مانوس رہتا ہے، ویسے ہی میں موت سے مانوس ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جذبہ تھا حق پر ہونے کا، یہ نا، تو اب جب اگر حق سے اتنی وابستگی ہوتی ہے تو ریاکاری کا تو بھی کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا۔ کیسی ریا، اس کے دماغ میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم حق پر ہیں، مر جائیں گے، کیا کرنا ہے، اسی خدا کے پاس جائیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمیں جب یہ روز عاشورہ آپ جو سنتے رہتے ہیں، اس کے سلسلے میں بس چند منٹ آپ کو زحمت دینا مقصود ہے کہ ذرا دیکھیے کربلا کے اس منظر میں اور منظر نامے میں دیکھیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشور جو ہمیں صورت حال دکھائی پڑی ہے وہ یہ کہ جب جناب علی اکبر کو رخصت کرنا چاہا آپ نے، اور وہ سب آپ مناظر اور مجالس میں سن رہے ہوں گے اور سنیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کیسے آپ خیمے سے برآمد ہوئے ہو، کیسے رخصت کیا امام حسین السلام نے، مگر جناب علی اکبر کو بٹھلایا گھوڑے کے اوپر، اور اس کے بعد جناب علی اکبر چلے میدان قتال کی طرف چلے۔ اس وقت امام حسین نے اپنا امامہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر دعا کی اور فرمایا یہ کہ پالنے والے گواہ رہنا تو، یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ کیا ہے، میں اب میدان قتال میں وہ جا رہا ہے، میدان قتال میں وہ جا رہا ہے جو صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، ملتا تھا۔ یعنی اب دیکھیں صورت میں ملنا تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے ہیں، کوئی تعجب خیز بات نہیں، لیکن سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ ہونا، جس کو اللہ نے خلق عظیم پر فائز کیا ہو، اس کی سیرت میں امام حسین کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ اور جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے اس لال کو دیکھ لیتا تھا، رسول کی زیارت کو مشتاق ہوتا تھا۔ اس میں بھی میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سے کنفیوژنس ہیں جو مصائب کے باب میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب جناب علی اکبر چلے تو بیان ذاکرین کی طرف یہی ہوتا ہے، جو ٹھیک بھی ہوگا کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے دوڑے، اور جب جانے لگے حضرت علی اکبر تو حضرت علی اکبر نے مڑ کے پیچھے دیکھا بابا چلے آ رہے، تو ارشاد فرمایا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، اب اس دھوپ میں اس گرمی میں آپ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ارشاد اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کسی مقتل میں کہیں پر ایسے مسترد جگہ پر نہیں دیکھا کہ تم اگر صاحب اولاد ہوتے تو پتہ چلتا نہیں۔ یہ امام حسین السلام کی شان کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ آپ کے ہاں تو ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا ہے، جناب قاسم کی ماں نے جناب قاسم کو بھیجا ہے، جنادہ ابن عمر کی بھی زوجہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، تو امام حسین علیہ السلام تو سید الشہداء تھے، ان کی بلندی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، نہ کوئی جواز مل سکتا ہے ہمیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے، پیچھے دیکھتے رہنا، اس لیے دیکھتا کہ زیارت رسول ہو رہی تھی۔ کہا تھا جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، اب یہ میدان قتال میں جا رہا ہے تو رسول اللہ کی زیارت ہوتی رہے، اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے رہنا۔ اب اگر آپ غور کیجئے ایسا جوان لڑ رہا ہو، جناب علی اکبر کا واپس آنا بھی ہے کہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد دوبارہ گئے، واپس آنے کے بعد بھی آپ نے حق کے نصرت بھی ادا کیا اور امام حسین کی عظمت کو بھی سب کو یاد دلا دی۔ کہا کہ بابا زبان میں اتنے کانٹے پڑ گئے ہیں، اتنے کانٹے پڑ گئے ہیں کہ اگر زبان خشک نہ ہوتی تو آج ایسا جہاد کرتا جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ آپ کا جہاد ایسا ہی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان، کہا میری زبان اپنے دہن میں لے لو، میں ادھر زبان اپنی دہن میں امام کی لی اور فوراً کہا بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے گا، آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی انگوشتری اتاری اور کہا اس کو منہ میں رکھ لو۔ جناب علی اکبر نے منہ میں رکھا اس انگشتری کو، میدان قتال کی طرف آئے، اور جناب علی بس یہی ملتا ہے کہ آپ نے بڑی زبردست جنگ کی، لیکن دشمن جو تھا اس نے گھات لگائی اور کہا کہ اگر یہ ادھر سے گزرا تو میں پیچھے سے ایسا وار کروں گا کہ اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھلا دوں گا۔ جناب علی اکبر کے لیے ہے کہ جوش شجاعت میں جیسے ہی نکلے، پیچھے سے قاتل نے وار کیا جو کو پیٹھ کو توڑتا ہوا اندر سینے میں پیوست ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب علی اکبر نے اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈالے، جس کی وجہ سے جدھر جدھر آپ تشریف لے جاتے تھے گھوڑا جاتا تھا اس پر آپ کے اوپر وار ہوتے رہتے تھے، تلواروں کے وار پڑ رہے تھے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے کمال یہ کیا ہے کہ مخصوص لوگ ہیں جیسے جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، ان کے علاوہ جتنے شہداء ہیں سب نے امام حسین کو پکارا ہے
کسی نے کہا یا مولا ہو ادرکنی، کسی نے کہا یا خواہ ہو ادرکنی، کسی نے چچا کو پکارا یا اماں ہو ادرکنی، مگر جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو پکارا نہیں کہ ایک جوان بیٹا 57 سال کے بوڑھے باپ کو مدد کے لیے پکارے جس کی زبان میں اتنے کانٹے پڑ گئے ہوں کہ خشک ہو چکی ہو، یہ نہیں، مگر یہ اطلاع بھی دینی تھی کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے ہمارے علماء میں جناب سرکار سید العلماء فرماتے تھے کہ یہ بھی نہیں کیا کہ کہا ہو کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کیونکہ اگر یہ کہتے تو امام کے اوپر جواب سلام واجب ہو جاتا۔ آپ نے سلام کو الٹ دیا اس پریشانی کے عالم میں اور کہا یا بتاہو علیک من السلام، اے بابا میری طرف سے سلام آخر قبول کیجئے، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میدان قتال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ملتا ہے کہ مگر امام حسین کا عالم یہ تھا کہ کبھی یمین کی طرف جاتے تھے، کبھی یسار کی طرف جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے یا علی یا علی۔ اب وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم کہ نجف کے علی کو پکار رہے تھے یا اپنے بیٹے اور کربلا کے اس شہید کو آواز دے رہے تھے۔ جناب علامہ الحر ابن عاملی فرماتے ہیں جب 5 قدم یا 7 قدم رہ گئے تھے علی اکبر سے کے قریب تو کھڑے نہیں رہ سکے، بلکہ عالم یہ تھا کہ جیسے بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے ویسے ہی گھسٹتے ہوئے آئے جناب علی اکبر کے قریب، اور قریب آنے کے بعد آواز دی یا بنیا، آواز دی جناب علی اکبر کے سلسلے میں کہ بعدک لفا یا بنیا بعدک لفا، اے میرے لال اس زندگانی دنیا پر تیرے بعد خاک ہے، اس قابل نہیں کہ اس دنیا میں رہا جائے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔